ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. محترم بزرگوں اور دوستو، انسان کو جب کہیں بیان کرنے کا مطالبہ آتا ہے تو انسان سوچتا ہے کہ مجھے کس موضوع پر بیان کرنا چاہیے. موضوعات بے شمار ہیں اور سوسائٹی کے تقاضے بھی بے شمار ہیں، تو موضوعات کا انتخاب اور سوسائٹی کی ضرورت کا انتخاب کرتے ہوئے انسان کسی ایک نتیجے پر پہنچتا ہے کہ میں فلاں موضوع پر بیان کروں گا. تو بہت سوچنے کے بعد اللہ نے جو بات عرض ذہن میں ڈالی ہے، جس کی ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اسی بات کی ہے. واریہ غور و فکر کرنے پتہ اس سمجھان کہ یم قسم موضوعات گژھن ونکس بیان ین کرنا، جس موضوع ونکس یہ عرض کرنا. بیان کرنا برونٹھ کر بہ اخ چیز عرض، مسجد من بانگ سپدن برونٹھ واتن یہ ایمانچ علامت. اور یل انسان مسجد مز ووت، یہ ٹائم گژھِ نہٕ بیکار ضائع گژھُن، چاہے تلاوت، چاہے درود، چاہے تسبیحات، چاہے دعا، کن نتہ کن چیزس سۭتۍ گژھِ پنُن پان اٹیچ تھاوُن. بعض مرتبہ انسان مسجد میں آیا، یہ ووت مسجد من، ٹائم چھُ وُنہِ واریاہ، یہ چھُ اکھ نظر دِوان گرِ، اکھ نظر دِوان لبہِ، اکھ وٕچھان دٔچھُن، تو وقت برباد کر رہا ہے. اتھ منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ شک، نماز ہندس انتظارس خاطر مسجد میں بہن یہ چھِ عبادت. صرف خالی بیٹھیں گے وہ بھی عبادت ہے، اور یہ حدیث میں موجود ہے. صرف نماز کے انتظار میں بیٹھے رہنا، اس پر فرشتے دعا کرتے ہیں، اور وہ بخاری شریف میں حدیث ہے. فرشتہ آسان مسلسل امس دعا کران، خدا یہ نماز ہندس انتظارس من یہ بیوٹمت، بجائے اس کے کہ یہ آسے کن سڑکہ پہ، کن دکانس من، کن گرس مز، یہ بیوٹی مسجد مز نماز ہندس انتظارس من. پتہ دعا کران تم اللہ مغفر ہو، اللہ مرحم ہو. یہ دونوں دعائیں بخاری شریف میں موجود ہیں. تو خالی بہن یہ عبادت، مگر خالی کیس بیہمو. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرنی چاہیے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب کہ الحاد، بے دینی، کفر و شرک اور بدکاریاں عام سے عام تر ہوتی جا رہی ہیں. تک واریاہو علاجو مز اخ علاج سورہ کہف کی جمعے کے دن تلاوت کرو. اور یہ حدیث پاکس مز ایمان وول یل جمعہ دو سورہ کہف تلاوت تھا روٹین، تو دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا. دجالی فتنہ گئی الحاد، ایتھیسزم، بدکاریاں، آوارہ گردیاں اور طرح طرح کے جرائم، ان سے بچنے کا ایک بہترین نسخہ سورہ کہف کی تلاوت. لہذا یہ انسان مسجد مز ووت، سورہ کہف گژھِ تلاوت کریں، یم قرآن تلاوت ہیکن کرت. یا گو درود شریف واریاہ زیادہ پرن. فرمو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اکثروا علیہ الصلاۃ یوم الجمعہ، جمعہ دو ایجو کثرت سان میں درود سوزان، فإنها تعرض علیہ، وہ درود مجھے پیش کیا جاتا ہے. یا میری امام وول یہ تصور تھا، بس ونکس درود شریف پڑھا، یہ درود میری طرف سے اللہ کے نبی کے بارگاہ میں پیش ہوگا، اور تتیل پیش کرنا تچوان ون فلانی ولد فلانی کی طرف سے یہ درود ہے. تو تصور کرو اس یہ سون تو سینس نبی صبن ناو دربار رسالت میں پیش سپد، یہ کس بڑ سعادت مندی ہے. اس لیے درود جمعے کے دن بلکہ گھر سے چلو تو درود شریف پڑھتے چلو، مسجد میں بہت درود شریف پڑھتے رہو تب تک جب تک اذان ہو جائے، اور اذان ہونے کے بعد پھر سنتیں پڑھو. بشید منزل انسان وہ اگر مکروہ ٹائم چھونا ونگس جیسے زرکا صلاۃ و تحیۃ المسجد پڑھ. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، آپ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر بیٹھ چکے تھے، آپ نے خطبہ روک دیا اور اس کو موقع دیا کہ وہ 2 رکعت نماز پڑھے گا. تو تحیۃ المسجد چاسن پاریں یہ مسجد میں انسان ووت. چوتھا کام درود شریف کے چوتھا کام جو ہے وہ دعا کرتے رہنا چاہیے.
بہرحال یلتی انسان مشید مضبوط اس ٹائم کا فائدہ اٹھانا ہے اور وقت برباد نہیں کرنا ہے۔ حضرات اب میں وہ موضوع بیان کروں گا جو مجھے بیان کرنے کا ارادہ ہے، اور اس میں آپ کو صرف سننا نہیں ہے بلکہ ساتھ میں غور بھی کرنا ہے۔ یہ کیسا ون نہیں ہے تاچ سانن سوچ سمجھن سوچن کا نو مضمون، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہ کوئی یونیک ٹاپک نہیں ہے، وہی ٹاپک ہے جو ہم ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن ہم سنتے ہیں اور سننے کے بعد جو احساس پیدا ہو جانا چاہیے وہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، اس لیے ویسی قدر نہیں ہوتی، ویسا نفع نہیں ہوتا۔ بہرحال بہت توجہ کے ساتھ سوچتے ہوئے سنیں۔ اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اگر یہ ایمان کی دولت ہمارے پاس نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہمارا نام کچھ اور ہوتا، ہماری شکل کچھ اور ہوتی، ہمارا سجدہ کسی اور کو ہوتا، ہماری منزل کچھ اور ہوتی، ہمارا انجام کچھ اور ہوتا، ہمارا لائف سٹائل کچھ اور ہوتا، ہمارا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہوتا، ہمارے شوق کچھ اور ہوتے، ہماری تمنائیں کچھ اور ہوتی۔ یہ سوری ایسے ہے نا اگر ایمان کی دولت ہمیں اللہ نے عطا نہ فرمائی ہوتی۔ اگر ایمان والے کے گھر میں اللہ نے ہم کو پیدا نہ کیا ہوتا، کسی اور گھر میں پیدا کیا ہوتا جہاں دنیا کی باقی ساری چیزیں مگر ایمان وہاں نہیں ہے، تو ممکن چھو سوری کہیں ایسے ہوتا تھے، دولت تھی، عہدت تھی، پونس تھی، عیشی تھی، فحاشی تھی، سوری کہیں ایسے، مکان تھی، ڈگریاں بھی، سب کچھ ہوتا، لیکن ایمان نہ ہوتا تو بہت دولت ہوتی تو قارون سے آگے نہیں جا سکتے تھے، بہت بڑے عہدے ہوتے فرعون سے آگے نہیں جا سکتے تھے، حکومت کے بہت اونچے عہدے ملتے نمرود سے آگے نہیں جا سکتے تھے۔ نمرود نے پوری دنیا میں حکومت کی ہے۔ اک انسان چو انت پوری دنیا سے حکومت کرمس، اک انسان چو تم چو حکومت کرمس 4 ورن کروں تمس کالس دور۔ ایک انسان ہے جس کے پاس دولت اتنی تھی کہ 40 اونٹوں پر صرف خزانوں کی کنجیاں اٹھتی تھی، صرف کونزا آسان سجان اونٹن پڑھن، تو کلف کہتے آسان تو خزان کہتے آسان۔ تو ہمارے پاس دولت ہوتی، عہدے ہوتے، عیش ہوتے، سب کچھ ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو انجام ہمارا بہت ہی تباہی کا ہوتا۔ اللہ نے اپنا کرم فرمایا، اپنا احسان فرمایا، اس کرن مسلمان گھر میں پود۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں کہ اس کس زمانس من ہمیشہ آز تھے اس کس زمانس من غیر مسلمن ہند طرف یم اعتراضات یوان چھے، تمو اعتراضو مز اخ اعتراض یہ کہ خدایان کرس پاد ہوت گھرس مز، تھی کرنا پاد مسلمان گھرس مز، تہن کیا کمال تو سون کیا خطا؟ اگر اس آسا مسلمان گھرس مز آمت اس آسا مسلمان، من کیا ترائے اللہ تعالیٰ جہنمس مز، یہ تہد اعتراض۔ تمن کیا جواب دین سہ گو دویم ٹاپک۔ اس تر ست ونکس ات پہ سوچن اگر سن کنڈیشن سوئی آسے تیل کیا بنے اس؟ اگر ہماری وہ حالت وہی ہوتی، یا تو اللہ ہی پیدا ہی نہ کرتا ہمیں تو ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے، یا پیدا کرتا مگر کسی اور گھر میں، کسی اور سوسائٹی میں، کسی اور مذہب والوں کے گھر میں، تو ہم وہی کرتے جو وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے احسان فرمایا، ہمارے مانگے بغیر، ہماری درخواست کے بغیر، ہماری ڈیمانڈ کے بغیر، ہمارا کوئی حق نہیں تھا، ایمان والے کے گھر میں پیدا کیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اسم 9 رہت گزرمت مسلمان ماج ہن زیڑ مز، سب مسلمان نوس چاہے دیندار اس یا نہ اس، نماز گزار اس یا نہ اس، مگر بہرحال آسے سہ سوچان خدایا سہ کورتھم یہ اولاد عطا، یہ گوس مکمل ٹھیک پہ جون، امس گوس نہ کانٛہہ ڈیفیکٹ آسن، سہ آسے پریگننسی زمانس من خبر کس آئے 100 پھر آسہِ تم خدایس منگ منگ کورمت، چاہے سہ کس آئی بے دین کیا آسہِ کیا سہ مسلمان، سہ آسے بار بار ونان خدایا بہ تھاوے نیاز، خدایا بچہ گوسم ٹھیک آسن، خدایا میں گوسم یہ ٹھیک پہ زیون، یہ ساری وہ کیونکہ وہ مسلمان تھی، سہ مسلمان، اگر سہ بدل بھی کہیں آسے سہ آسے نہیں یہ سوچان۔ تو 9 مہینے اس ماں کے پیٹ میں ہم نے گزارے ہیں جس ماں کے دماغ میں اللہ تھا، جس ماں کی زبان پر اللہ تھا، جو ماں مانگتی تھی تو اللہ سے، اور اگر وہ نماز گزار تھی تو پرت نماز مز ایسے صحیح ونان خدایا اوتام وسم یہ اولاد گوسم آسن، وۄنۍ ییٚلہِ کنسیو گو، جب میں پریگننسی میں آ گئی وہ گوسم یہ ٹھیک آسن، وہ اللہ کو مانگ رہی تھی۔ تو جس ماں کے پیٹ میں ہم اندر ہیں اس ماں کی زبان پر بھی اللہ ہے اور اس ماں کے دماغ میں بھی اللہ ہے، وہ ایمان والی ہے۔ آ گئے ہم دنیا میں، آئے اس دنیا مز، یتھے اس دنیا مز آئے اس آسہِ بانگ پٔرمٕژ، اگر ایمان والس گھرس مز آساو نے زامت ات کیسے آسہِ بانگ پٔرمٕژ، ہمیں کچھ اور ہوا ہوتا۔ کیا ہوا ہوتا؟ جس سوسائٹی میں ہم پیدا ہوئے ہوتے یا خاندانس مز اسہِ آسہِ جنم
تم خاندان ویل تم سوسائٹی ویل تم مذہب ویل کیا آسان کرن پنن بچن تم کرہن تی بر اسید گو تی یہ ایمان چھ وہ یہ کہ ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی اور اذان جب بچے کو پڑھتے ہیں سب وہ فوراً آنکھ کھول دیتا ہے بس بارہا تجربہ کورمت کہ بچے کو اذان پڑھی اوتام اوس اچھ بند کرت بہت یتھے امس بانگ آئے پڑھن سو فوراً اچھ کھولا میں نے بارہا دیکھا کہ جب اذان پڑھ بلکہ میں نے یہ بھی دیکھا ایک مرتبہ بچے کو میں نے اذان پڑھی اس نے فوراً انگلی ایسے اٹھائی حالانکہ 10-15 منٹ برونٹ یا 8 گھنٹے برونٹ ہو سو دنیا میں آمد تمس کم ہیچنو سوری تو ہم کو اذان پڑھی گئی ہوگی پھر آگے چل کر ہمارا ختنہ ہوا ہوگا ہم کو تحنیک کی گئی ہوگی تحنیک مطلب یہ بچہ زیوان چھو امس بچہ آسان کھجر پیوں تراؤن کسی بزرگ کے منہ سے چبا کر کے بچے کے منہ میں کھجور ڈالنی ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوا میرے والد ابو طلحہ نے کہا اس بچے کو لے جاؤ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پہنچا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے اس پیدا ہونے والے بچے کی تحنیک کی تحنیک کا مطلب ہوتا ہے یہ بچہ زئی بس کہاں بزرگ انسان کہاں نیک انسان کہاں امام صاحب کہاں پیر صاحب کہاں بزرگ اس کے منہ سے کھجور چباؤ اور اس بچے کے منہ میں ڈالو اور بڑی عجیب بات ہوتی ہے یعنی جو کھجر پیوں تیوان چھ ژے پہ تمس بچس اصل مت راؤ نا 1-2 سیکنڈ وہ رکتا ہے اس کے بعد فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے امس کچھ ہیچناون یہ ژہ دیون سوچنے کی بات ہے یہ تو ابھی آیا نا دنیا میں اس کو کون بتا رہا ہے کہ تجھے چوسنا ہے اب اس کے بعد ماں اس کو چھاتی کے ساتھ لگائے گی اس کے بعد وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے یہ انسان ایمان خدا نہیں وہ یہ جواب بتائے اس بچے کو کون سکھا رہا ہے چوسنا اور اگر اللہ نہیں سکھائے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس بچے کو چوسنا نہیں سکھا سکتی کیسے سکھائیں گے ہم تقریر کریں گے وہ سمجھے گا نہیں پیر صاحب دیس فوق تمسید کا کیا اثر کیسا ہے ڈاکٹر جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گا لیکن اس کے لیے کوئی ٹریننگ بھی نہیں ہے ہمارا لیکچرار بہترین لیکچر دے گا مگر اس کو فائدہ ہی نہیں ہوگا تو نہ لیکچر کے ذریعے نہ واز کے ذریعے نہ پھونک کے ذریعے نہ تعویذ کے ذریعے نہ ڈاکٹر کے ٹریٹمنٹ کے ذریعے بچے کو سکھائیں گے کہ آپ چوسو لیکن وہ نہیں سکھا سکتے کیونکہ وہ سنتا نہیں سمجھتا نہیں بولتا نہیں ہے لیکن جو ہی ماں اپنی چھاتی کے ساتھ اس کو لگاتی ہے فوراً چوسنا شروع کرتا ہے جب تم یہ دیکھو فوراً کہو اللہ اکبر یہ بچت کم ہیچ نو یہ کیا ٹریننگ کے چھا آمد اب شاہ مہاجن جڑ میں کہیں وہ سچی دنیا میں واتن پدیس نہیں اس کو نہیں اور عجیب بات ہے جب بچہ چوسنے لگتا ہے اگر ماں کا چھاتی کا نپل اگر بچے کے منہ میں نہیں آئے گا وہ دائیں بائیں ڈھونڈتا ہے یہ نپل کہاں ہے اور جب نپل منہ میں آتا ہے فوراً چوسنا شروع کر دیتا ہے خیر تو اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ایمان والے کے گھر میں ہم کو پیدا کیا پوری ساری الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علی نعمت الایمان الحمدللہ علی نعمت الاسلام الحمدللہ علی نعمت دین الحق اللہ نے ہم کو دین حق عطا فرمایا دنیا میں 5,500 مذہب 5,500 مذہب ہیں دنیا میں اس میں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں ہمیں دوسرے مذہبوں کا ڈسکشن نہیں کرنا ہے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہم کو دین اسلام عطا فرمایا یہ دین اسلام اس متعلق اللہ تعالیٰ پان فرماوا ان الدین عند اللہ الاسلام اگر اللہ کے ہاں کوئی پسندیدہ دین ہے تو اسلام ہے ید اسلام اس متعلق اللہ تعالیٰ پان اعلان کرے سوانا ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ اسلام کے علاوہ کوئی اور دین مجھے قبول نہیں ہے دین اسلام دین اسلام دین اسلام میں معبود برحق وہ اللہ جس نے ساری کائنات کو بنایا دین اسلام میں نبی برحق وہ محمد رسول اللہ جو پورے عالم کے لیے نبی بن کر کے آئے دین اسلام کی دین کتاب وہ قرآن کریم جس سے سچی کتاب اس کائنات میں نہیں ہے دین اسلام دین حق جو دین فطرت ہے دین فطرت کا مطلب ہماری نیچرل جو تقاضے ہیں ان نیچرل تقاضوں کے مطابق ہمارا اسلام ہے نیچرل تقاضوں سے ہٹ کر ہمارا دین نہیں ہے باقی مذہبوں کا ہمیں ڈسکشن نہیں کرنا ہے ہمیں اپنے دین کو سمجھنا ہے تو دین حق ہمیں اللہ نے عطا فرمایا بہترین لائف سٹائل اللہ نے ہم کو عطا فرمایا ہمارا معبود معبود برحق ہمارا نبی نبی برحق ہمارا معبود کائنات کا خالق اور ہمارا معبود رب العالمین اور ہمارا نبی رحمت للعالمین اور ہماری کتاب ہدایت للعالمین ہے جسے ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کرمچو ام پچو واریہ چیز سمجھن چھے پہلی بات ایمان ملنے کے بعد ایمان چھن بھی جاتا ہے یہ کس طرح سمجھو اس ایمان چھن جاتا ہے جواب اللہ کے نبی نے اعلان کیا ایک وقت آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہوگا تو جب اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا ہے تو ہمیں چوکنا رہنا ہے کہ اس گاس میں زیادہ سمجھین
کہ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے مگر آگے آگے چل کر ہمارے پاس ایمان نہیں بچا۔ اس میں ایک بات اور سمجھنی ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ ایمان دیتے ہیں پہلے قربانی لیتے ہیں۔ جناب آپ اگر تعلیم یافتہ ہیں تو آپ نے پہلے محنت کی ہوگی تب آپ تعلیم یافتہ بنے۔ اگر ایک آدمی ڈاکٹر بنا ہے تو پہلے اس نے سال ہا سال محنت کی، پڑھا ہے تب ڈاکٹر بنا، تو پہلے قربانی لی، محنت کی، پھر ڈاکٹری نہیں ملی۔ کسی انسان کے پاس جو بھی کچھ بھی ہے اس سے پہلے قربانی دینی پڑتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، جدوجہد کرنی پڑتی ہے، تو وہ چیز ملتی ہے۔ خدا سن قانون چاہیے کہ میں جب تمہیں ایمان عطا کروں گا پہلے امتحان لوں گا، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ظلم سہنا پڑے گا، اس کے بعد ایمان دوں گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ سو قانون کا جو قرآن کریم اسمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، لوگوں نے کیا سمجھا ہے، وہ کہیں گے یا اللہ ہم مومن ہیں تو میں آزماؤں گا نہیں، میں آزمائش ڈالوں گا اور سخت ترین آزمائشیں ڈالوں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں کو آزمایا ہے اور تم کو بھی آزماؤں گا، یہ میرا ضابطہ ہے، یہ میرا قانون ہے۔ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ، میں ضرور بھی ضرور تم کو آزمائش میں ڈالوں گا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو اللہ نے قرآن کریم میں ان 2 آیتوں میں اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ بیان فرمایا۔ مگر اللہ کا قانون ایک اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ بندوں کو امتحان لیے بغیر، مصیبت ڈالے بغیر ایمان دے دیتے ہیں۔ ہم اس دوسری کیٹیگری میں، وہ ہمارے بھائی جو آج بھی، آج سے پہلے بھی، بلکہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک وہ ایمان والے جو پہلے کفر میں تھے پھر ایمان کی طرف آئے، بڑی قربانیاں، بڑے ظلم دہن سہنے پڑے، بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑی، اس کے بعد ایمان کی دولت مل گئی۔ صحابہ کرام کو بھی، بعد کے لوگوں کو بھی، اور آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی کفر چھوڑ کر ایمان کی طرف آتا ہے بہت مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں، بہت سٹرگل کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، قانونی دنیا میں، گھریلو میں، سماج میں، سوسائٹی کے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہیں۔ میں بڑی اہتمام کے ساتھ کہوں گا کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جن کو پڑھنے لکھنے کا مزاج ہے، وہ اس لٹریچر کو ضرور پڑھیں، ان ویب سائٹوں کو ضرور دیکھیں جس لٹریچر میں، جن ویب سائٹوں میں ان بھائیوں کے حالات ہیں جو بھائی کسی کفر سے نکل کر ایمان کی طرف آئے، تو وہ تم کو عجیب عجیب کہانیاں سامنے آ جائیں گی کہ کیسے کیسے سٹرگل کر کے، کیسے ریسرچ کر کے، اور کیسے پھر مصیبتیں جھیل کر کے ایمان تک پہنچے ہیں۔ ہوتا یہی ہے ہمیشہ، آج کی دنیا میں بھی یہی ہوتا ہے اور پچھلی دنیاؤں میں بھی یہی ہوتا رہا ہے، لیکن اللہ نے ہمارے ساتھ معاملہ یہ کیا، ہم سے کوئی قربانی نہیں لی، ہم کو کوئی ظلم نہیں سہنا پڑا، ہمیں کوئی گھر نہیں چھوڑنا پڑا، ہمیں سوسائٹی کٹنا نہیں پڑا۔ ہم ایمان والے کے گھر میں پیدا ہوئے تو ایمان کی دولت ہم کو عطا ہوئی ہے بغیر کسی قربانی کے۔ اب جو ایمان کی دولت ہمیں ملی ہے بغیر قربانی کے، اگر اس ایمان کو بچانے کے لیے کبھی قربانی کا مرحلہ آ گیا تو اس وقت ایمان والے کو سوچنا ہے اس وقت میں کیا کروں گا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جواب ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے کہ امتحان آئے گا سامنے کہ آپ ایمان پر باقی رہیں گے یا ایمان کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کریں گے۔ کہاں سے خطرے ہیں؟ جواب ہے آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، آج کی دنیا ایتھیسزم کی دنیا ہے، آج کی دنیا لٹریچر کی دنیا ہے اور نالج کی دنیا ہے۔ یہ نالج، رانگ نالج جب ہوتی ہے تو اس کے بعد آپ ایمان والے ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں بے شمار انسان ہیں، بہت تعلیم یافتہ، بہت ڈگریوں والے، بہت اعلیٰ درجے کے انٹلیکچوئل، مگر ایمان سے محروم ہو گئے، بلکہ وہ فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم نے ایمان چھوڑ دیا، کیونکہ بڑا فخر سان بنا اس ایکس مسلم۔ دنیا میں کوئی نہیں کہتا میں ایکس ہسبینڈ ہوں، کوئی نہیں کہتا میں ایکس بیمار ہوں۔ ان کو کیا ضرورت ہے پڑی ہے کہ اپنی آئیڈینٹی قائم کریں گے وہ ایکس مسلم کیا کر کے، لیکن کر رہے ہیں۔ اب وہ کیوں کر رہے ہیں لیکن الگ مسئلہ ہے۔ تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج کی دنیا کنفیوژن کی دنیا ہے، اور یہ کنفیوژن کریٹ کیا جاتا ہے اللہ کی ذات عالی کے بارے میں، اللہ کے نبی کی ذات عالی کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں، اسلام کے احکامات کے بارے میں، اور طرح طرح کے کنفیوژن، اور وہ کنفیوژن کریٹ کرنے والے اتنے ایکسپرٹ ہیں، اتنے ماہر ہیں کہ ان کے سامنے ٹکنا آسان نہیں ہے۔ ایک جھوٹے مقدمے کے بہت کامیاب و سچے وکیل، ان کا حال یہی ہوتا ہے کہ وہ مکمل جھوٹ کو اتنے اچھی طرح سے وہ پیش کریں گے کہ آپ کنفیوز ہو جائیں گے۔ بلکہ آپ منع کرتے ہیں بعض دفعہ ایسے لوگوں سے آپ ڈسکشن مت کرو، کیونکہ آپ ڈسکشن کرو گے آپ حق پر ہو مگر آپ کی معلومات کمزور ہیں، اور وہ ڈسکشن کرے گا وہ ماہر ہے، اپنے باطل کا ماہر ہے، وہ اس طرح سے آپ کو پریشان کر دے گا کہ آپ اپنے ایمان کے بارے میں شک پہ پڑ جائیں گے۔ بچے سے پوچھا تشوا خدا مانا جب نہ جناب سشتنا خدا وشمت تب انا تل کا چکا تھا، وہ یہ پریشان۔
یہ کہتا ہے ہاں یار بات تو صحیح ہے. اب وہ اتنا ہی سمجھتا ہے یہ بات تو صحیح ہے. وہ کہتا ہے پھر میں چیلنج کرتا مجھے خدا دکھاؤ, اور جب مجھے خدا دکھاؤ گا میں بھی مانوں گا. یہاں سے بچہ کہتا ہے میں کیسے دکھاؤں گا, وہ تو دکھا نہیں سکتے. تو ہو گیا بیچارہ کنفیوز. مجھے بارہا ایسے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں جو کہتے ہیں جناب ہم نے خدا کو دیکھا نہیں, ہم مانیں گے کیوں؟ اور بعد میں ان کو سمجھاتے ہیں, کچھ لوگ سمجھ جاتے ہیں, کچھ لوگ محروم رہتے ہیں. تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ ایمان چھن جائے گا کنفیوژنوں کی بنیاد پر, لہذا اس کنفیوژن سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. اور اگر کنفیوژن نہیں ہے تو شکر پڑھو, اور اگر کنفیوژن آ گیا چاہے کسی بھی وجہ سے آ گیا ہو, چاہے وہ ڈارون کی تھیوری کی وجہ سے آ جائے, چاہے وہ بگ بینگ تھیوریوں کی وجہ سے آ جائے, چاہے وہ اگناسٹسزم یا ایتھیسزم کے غلط نظریات کی بنیاد پر آ جائے, اپنے آپ کو اس کنفیوژن سے بچانے کے لیے راستہ ڈھونڈنا, کسی ماہر سے ملاقات کرنا, کسی عالم سے ملنا, لیکن اسی عالم سے ملنا جو اس ٹاپک پر بات کر سکے. عام عالموں سے آپ ملیں گے وہ جواب دے نہیں پائے گا, شیطان کہے گا دیکھا ان کو جواب ہے نہیں, اس کا مطلب یہ غلط ہے. تو آپ کا کنفیوژن اور پختہ ہو جائے گا, اور آگے چل کر کے ایمان سے محروم ہو جاؤ گے, ایمان سے محروم, ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے. ایک تو یہ خطرہ ہے. دوسرا خطرہ دنیا میں ہمیشہ سے ہے, آج بھی ہے, کہ لالچ کی بنیاد پر آدمی ایمان کو چھوڑ دیتا ہے. مثلا ڈگری پانی ہے, مثلا ایڈمیشن کرانا ہے, مثلا کہیں جاب کرنا ہے, مثلا کہیں کچھ کرنا ہے. ایک طرف سے وہاں یہ کہا جائے گا آپ کو یہ کرنا ہے اور وہ کفر ہوگا, اور آپ کو کہا جائے گا آپ کو یہ پڑھنا ہے اور وہ کفر ہوگا, آپ کو کہا جائے گا یہ ایکشن آپ کو کرنے ہیں وہ کفر ہوگا. اب اگر آپ وہ کریں گے تو ایمان چھن جائے گا, اور نہیں کریں گے تو جاب نہیں ملے گا, نہیں کریں گے تو ملازمت نہیں ملے گی, نہیں کریں گے تو وہ فائدہ ہاتھ نہیں آئے گا جو فائدہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. ادھر سے بے روزگاری کی بنیاد پر کبھی آدمی کہتا فی الحال کر پت اس پہ کیا گیس. تو دوسری پریشانی یہ آتی ہے. اور کبھی کبھی آرڈر بھی آتے ہیں ایسے جن آرڈروں کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ کام کرو, ان کے ہاں وہ کفر ہوگا یا نہیں, اور ہمارے یہاں وہ کفر ہوتا ہے. اس پہ سمجھنا ہے بکارا یہ کننا, اس کو سمجھنا بھی پڑتا ہے, دیکھنا بھی پڑتا ہے. اور اسی جگہ پر کچھ لوگوں کو غلط فہمی بھی ہوتی ہے. اڑین جگہ سے غلط فہمی کیا تھا, ہے یہ کرو ہم سے کیا گیس. آدمی خود ہی فیصلے کرنے لگتا ہے اگر یہ کرا ہم سے کیس نہیں کی, اور اسلام کہتا ہے اگر یہ کرو گے تو کفر ہو جائے گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. بہت سارے وہ لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں مگر وہ مومن نہیں ہیں. ایک انسان وہ چیزیں کر رہا ہے جو کفر کی ہیں, اور ساتھ میں کہتا ہے بچھت مسلمان استشا مسلمان, تو یہ وچھوا ایمان بھائی. اور بعض دفعہ انسان کہتا ہے اچھا یوں تو اسلام استش مسلمان کرے گا, وہ سب کچھ وہ جو ایمان کو ختم کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے وہ کہ میں ایمان والا ہوں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے یہ بات بیان فرمائی. اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو کہتے ہیں جناب ہم مومن ہیں, ہم مومن ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جماعت آئی. اس جماعت میں چند افراد تھے. ان کا سربراہ تھا, اس کا نام تھا ابن ابی. اس کے بارے میں کچھ شکایت اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی گئی تھی, اور اس شکایت کا ایکشن لینے کے لیے اللہ کے نبی نے اسے بلایا. اس سے پوچھا تم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. اس نے اپنی میٹنگ میں کہا تھا نعوذ باللہ من ذالک, یہ سب ذلیل ہیں. یہ لفظ اس نے استعمال کیا تھا. اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جب یہ شکایت پہنچی اسے بلایا, اور بلانے کے بعد کہا تم نے میرے بارے میں کیا کہا ہے. اس نے جواب میں یہ نہیں کہا میں نے کہا ہے. اس نے جواب میں کہا آپ کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, آپ اللہ کے نبی ہو, ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں, ہم آپ کے بارے میں غلط بات کیسے کہہ سکتے ہیں. جس آدمی نے یہ شکایت کی اس نے جھوٹ بولا ہے. جس نے شکایت پہنچائی تھی وہ صحابی کھڑے تھے. اس صحابی کا نام تھا زید بن ارقم. وہ پریشان ہو گئے, حیران ہو گئے. اس نے باقاعدہ وہاں یہ جملے بولے ہیں اور میرے سامنے انکار کر رہا ہے. بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے اس نے کہا نشہد انک رسول اللہ, ہم تو گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے نبی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں فرمایا. اس کے بعد پھر وہ شخص چلا گیا. اب یہ صحابی پریشان ہو گیا کہ میں نے حضور کی خدمت میں سچ بات پہنچائی تھی, میں نے غیبت نہیں کی, چغلخوری نہیں کی, میں نے صورتحال عرض کی ہے کہ پلان کیا بن رہے ہیں, آپ کے متعلق کیا کہا جا رہا ہے, اور صحابہ کے متعلق کیا جملے بولے جا رہے ہیں. اور ان کی پلاننگ یہ ہے, کہتے ہیں ہم ذلیلوں کو مدینے سے باہر نکالیں گے. ذلیل اس نے مراد دیا ہے صحابہ کرام اور شاید جناب رسول اکرم صاحب. یہ شاید کا لفظ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ اس نے سب کے لیے کہا تھا نخرجن الاعز منها الاذل, ہم معزز لوگ ان ذلیلوں کو وہاں سے نکال دیں گے. یہ مدینہ شریف سے باہر کا واقعہ ہے, اور وہ پلان بنا رہے تھے جب ہم مدینے واپس جائیں گے ان سب کو نکال دیں گے. لفظ ذلیل اس نے استعمال کیا. چلا گیا وہ شخص, قرآن کریم کی پوری سورت نازل ہو گئی. اس میں اللہ تعالیٰ شانو فرماتے ہیں اذا جاءک المنافقون, وہ منافق آپ کے پاس آئے تھے,
قالو انہوں نے آپ کے سامنے کہا نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں گواہی دے رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، میں گواہی دے رہا ہوں وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو گویا وہ زبان سے کہہ رہے ہیں ہم مسلمان ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں ایمان والے نہیں ہیں۔ اس کا مطلب ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی زبان سے کچھ اور کہے اور اندر کی حالت کچھ اور ہو، چاہے اس کا سینس ہو یا نہ ہو، وہ غلط فہمی کا شکار ہو کر کہے میں یہ کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، میں یہ کروں گا اس سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ سارا جو کر رہا ہوگا وہ ایمان کو ختم کرنے والی چیزیں ہوں گی۔ مثلا اگر ایمان والا وہ کرے جو دوسرے مذہب والوں کی مذہبی نشانی ہے، ان کی آئیڈینٹی ہے وہ ان کے مذہب کی، اور وہ چیز انسان ایمان والا کرے گا یہ سوچ کر معمولی چیز ہے، ٹھیک ہے سر میں گوٹیو کم سے کیا کیسے ایمان کو سوئی اس دل سمجھو، یہ جو سمجھ رہا ہے یہ ایمان وہ ہے جو دل میں ہے۔ میں زبان سے کہتا ہوں اللہ ہے، میں زبان سے کہتا ہوں اللہ کا نبی سچا ہے، میں زبان سے کہتا ہوں اسلام حق ہے، اور ساتھ میں ٹھیکہ بھی کیا، تو جواب آئے گا کہ آپ کا ایمان ختم ہو گیا۔ اگر کوئی انسان کہے گا میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، نبی کو بھی مانتا ہوں، مگر قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مانتا، یا کوئی آدمی کہتا ہے میں اللہ کو بھی مانتا ہوں، سارے نبیوں کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، لیکن اللہ کے نبی کو آخری نبی نہیں مانتا، تو جواب آئے گا ایمان ختم ہو گیا۔ تو ایمان اسلام ہی خود فیصلہ کرے گا کس چیز سے ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائی میں سمجھانا یہ چاہ رہا تھا، اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، یہ ایمان کی دولت وہ نعمت ہے جس پر اللہ ہمیں بہترین مخلوق قرار دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہتے ہیں تم بہترین مخلوق ہو کیونکہ تم ایمان والے ہو، اور ایمان والے نہ ہوتے تو اللہ کہتے ہیں بدترین مخلوق ہے، انسانوں کو کہتے ہیں اللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماوا جو ایمان سے محروم ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے۔ اور آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان والے ہیں اور ایمان والی کی زندگی گزار رہے ہیں بہترین مخلوق ہے۔ ایمان والوں کو اللہ کہہ رہے بہترین مخلوق۔ ایک میڈل ہمیں یہ ملا، دوسرا میڈل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارکباد دی ہے، اور مبارکباد اس انداز سے دی ہے، فرمایا مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی لایا۔ اللہ کے نبی کو جس شخص نے دیکھا اس میں ابو جہل بھی ہے، ابو لہب بھی ہے، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں اور ایمان قبول نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا اس کو مبارک۔ ٹیکسٹ میں سنا دیتا ہوں، حدیث کا ٹیکسٹ یہ ہے طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری اور مبارک اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ پڑھے لکھے حضرات ہوں گے، ریفرنس بتا دیتا ہوں میں، کتاب کا نام ہے مشکات شریف، حدیث کی کتاب ہے، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ کشمیر میں مشکات کی شراب نہیں تھی جب یہاں اسلام پہنچا تھا، ظاہر یہاں کتابیں نہیں تھی، تو یہاں کشمیر کا ایک آدمی جس کا نام تھا داؤد، وہ مدینہ مکہ مکرمہ گیا حج کرنے کے لیے، وہاں اس نے مشکات شریف دیکھی، اس بزرگ سے کہا یہ کتاب مجھے دے دو میں کشمیر لے جاؤں گا۔ اس نے کہا میرے پاس ایک کاپی ہے، اس زمانے میں پرنٹ نہیں ہوتی تھی تو میں کیسے تمہیں دوں گا؟ اس نے کہا اچھا پڑھنے کے لیے دے دو۔ انہوں نے کہا پڑھنے کے لیے لے لو آپ، اور مجھے یقین ہے کہ دھوکہ نہیں دو گے کیونکہ مکہ شریف میں ہو۔ اس نے کہا جناب دھوکہ نہیں دوں گا، پڑھنے کے لیے کتاب مجھے دے دیجیے۔ اسے کتاب پڑھنے کے لیے دی، اس نے چند دن، ہفتہ یا 10 دن پوری کتاب پڑھی، اور ہفتے کے بعد پھر جب کتاب واپس لے جا کے دی اس نے کہا تمہیں بہت افسوس ہوگا کہ میں یہ کتاب تمہیں دے نہیں سکتا اور تم کتاب کے بغیر جا رہے ہو۔ اس نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے اس لیے کہ آپ کی کتاب میں نے زبان یاد کر لی ہے۔ سو نفر یہ واپس آؤ ناؤ بابا داؤد مشکاتی، آج بھی اس کو بابا داؤد مشکاتی کشمیر کی ہسٹری میں لکھا جاتا ہے اور سری نگر میں وہ دفن ہے۔ تو خیر اس مشکات شریف کے آخری پیج پر یہ حدیث موجود ہے، میں سنا دیتا ہوں۔ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبی لمن رآنی وآمن بی، خوشخبری تمس انسان، خوشخبری اس انسان کو جس نے مجھے دیکھا اور ایمان بھی قبول کیا۔ اشن احمد ہم اس کیٹیگری میں نہیں ہیں، ایسا نہیں مبارک۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا وَتُو طوبی 7 مرات، 7 مرتبہ مبارک، سچ لیڈی مبارک، لمن تم اس انسان جس نے مجھے دیکھا نہیں، وہ آمن بھی اور پھر بھی مجھ پر ایمان لایا۔ پر سری الحمدللہ رب، ہم اس کیٹیگری میں شامل ہیں۔ ہمارا نبی ہم کو 7 مرتبہ مبارکباد کر رہا، ہم کو نہیں،
جس طبقے کو اللہ کے نبی نے 7 مرتبہ مبارکباد دی ہے ہم اس میں شامل ہیں، چاہے لاسٹ کے صفحے پر، مگر اس میں شامل ہم کیوں اپنے بارے میں غلط ہے؟ ابھی کی ہی نا، کیا عشن کی ہی؟ اللہ کے نبی ہم کو مبارکباد دے رہے ہیں 7 مرتبہ، اس کے بنو عشن کی ہی؟ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا احسان، آپ کا نبی جس طبقے کو 7 مرتبہ مبارکباد دے رہا ہے ہم اس میں شامل ہیں، کیونکہ ہم آپ کو اللہ مانتے ہیں، اس نبی کو ہمارا نبی مانتے ہیں، اس نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے پھر بھی ہم اس نبی کو نبی مانتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا نہیں مگر آپ ہمارے اللہ ہیں، اور یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو دیکھا نہیں مگر ہم اس کو اپنے نبی مانتے ہیں۔ سیم اسی طرح سے جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے اپنے گرینڈ فادر کو دیکھا نہیں پر ہر آدمی کو یقین ہے میرا گرینڈ فادر تھا، ہم میں سے کسی کو یاد نہیں ہے اشو ماجن جوڑمن ناورت گزار میں، مگر ہم میں سب کو یقین ہے ماں کے پیٹ میں ہم نے 9 مہینے گزارے ہیں۔ اسمشن کیسی یاد میں ماجن بیب دودھ چومت، مگر سب کو یقین ہے ہم نے ماں کے دودھ پیا ہے۔ تو سیم اسی طرح سے یا اللہ ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا مگر ہمارا ان پر ایمان ہے۔ کیا ایمان ہے؟ وہ انسان کامل تھے، وہ نبی کامل تھے اور رحمت للعالمین تھے۔ اس کائنات میں ان سے زیادہ بہتر، ان سے زیادہ بااخلاق، ان سے زیادہ رحمت والا، ان سے زیادہ خوبیوں والا اس کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نے بھی اعلان کیا، انہوں نے بھی اعلان کیا، اور اس زمانے کے کافروں نے بھی کہا، اور آج کے زمانے میں بھی بے شمار سکالر کہتے ہیں محمد جیسا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں۔ وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ایمان والے نہیں ہیں۔ مائیکل ہارٹ کے ہسٹورین نے، مائیکل ہارٹ نام کا ایک ہسٹورین، اس نے ہسٹری لکھی ہے چھوٹی سی بریف، The 100 بڑے انسان۔ ان 100 بڑے انسانوں میں سب سے پہلا اس نے تذکرہ کیا جناب رسول اکرم، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، اس کو وہ یورپین ہے، اس کو یورپ کے کسی آدمی کا سٹارٹ کرنا چاہیے تھا۔ وہ انگریز ہوگا، اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ پہلے لانا چاہیے تھا۔ وہ کسی یورپین سائنٹسٹ کا، کسی یورپین رولر کا، کسی یورپین فلسفی کا تذکرہ پہلے کرتا، مگر نہیں، اس نے سب سے پہلے تذکرہ کیا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وجہ ساتھ میں لکھی اس سے زیادہ کامیاب اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، اس سے زیادہ خوبیوں والا اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ غیر بھی کہتے ہیں، بے شمار غیر مسلم، اس میں کرسچن بھی ہیں، اس میں دوسری کمیونٹی کے لوگ بھی ہیں، وہ اعلان کر کے کہتے ہیں محمد جیسا کیریکٹر تو اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ محمد جیسا کیریکٹر ایز اے ینگ بوائے، ایز اے شوہر، ایز اے بزنس مین، ایز اے رولر، کسی بھی اعتبار سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے برابر اس کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ اللہ نے خود اعلان فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے سب سے برتر مقام پر فائز ہیں۔ یا اللہ اسی نبی کو ہم نے اپنے نبی مانا، وہ نبی جس کا نبی ہونے کا اعلان پتھروں نے کیا، درختوں نے کیا، جنگلی جانوروں نے کیا، بے جان چیزوں نے کیا، اسی نبی کو ہم اپنا نبی مانتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ایمان ہم سے چھننا نہیں چاہیے۔ ہر ایمان والے کو فکر مند رہنا ہے تم کن چیز سے خطرہ سائن خطر ایمان ہمارا چھننا نہیں چاہیے۔ ان میں سے ایک تو یہی 3 چیزیں میں نے عرض کی، کنفیوژن، لالچ اور غلط پریشر، غلط آرڈر۔ ان تینوں جگہوں پر اپنی ایمان کو بچانا ہوگا اور ان کی ڈیٹیل کو سمجھنا پڑے گا اچھی طرح سے، تاکہ انسان اپنی اس قیمتی دولت، بلکہ سب سے قیمتی دولت کو محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو جائے۔ ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ہم اس زد میں نہ آ جائیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صبح سائز ایمان والو، شام سائز کفر اسمس، صبح کو ایمان والا ہوگا، شام کو کافر ہو چکا ہوگا۔ اس ایمان کو نقصان پہنچانے والی چیز دوسری وہ کیا ہے؟ غیر اسلامی زندگی گزارنا۔ یہ غیر اسلامی زندگی کیا چیز ہے؟ جواب ہے غلط طرح سے پیسہ کمانا، غلط ایکشن کرنا۔ اور اس کو میں ذرا تفصیل سے عرض کروں گا تو یوں کہوں گا کہ جناب آپ نوجوانی کی زندگی میں ہیں، اس نوجوانی کی زندگی میں اگر آپ فحاشی میں ہیں، اگر آپ غلط ریلیشنز میں ہیں، اگر آپ ڈرگز کر رہے ہیں، اگر آپ فیشن کر رہے ہیں، اگر آپ میوزک سن رہے ہیں، اگر آپ ڈانس دیکھ رہے ہیں، اگر آپ فیمیل کا پیچھا کر رہے ہیں، اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بگڑ رہا ہے تو آگے چل کر ہو سکتا ہے ایمان چھن جائے گا۔ اس لیے ہر نوجوان کو ان تمام زہریلی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ جو زہریلی چیزیں اندر سے زہر ہیں، باہر سے وہ مزہ ہے۔ آپ جب کسی کے عاشق بنیں گے یا معشوق بنیں گے آپ کو مزہ آئے گا، مگر اس کے اندر زہر ہے۔ آپ جب ڈرس کرنے لگیں گے سٹارٹنگ میں مزہ آئے گا، اور آپ اڑنے لگیں گے ذہنی طور پر ہواؤں میں، مگر آگے چل کر زہر ہے۔ آپ جب میوزک سنیں گے تو مزہ آئے گا سننے میں، اور ڈانس دیکھیں گے تو مزہ آئے گا دیکھنے میں، لیکن اس کے اندر زہر ہے۔ اور اس زہر کی تفصیل جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہے۔ اللہ کے نبی نے، بلکہ اللہ نے اور اللہ کے دونوں نے، اللہ کے نبی نے جتنی چیزیں حرام کی ہیں وہ ساری چیزیں
ایمان والے کے لیے زہر ہیں، اس لیے ان کو حرام کیا گیا۔ اللہ کا قانون کیا ہے؟ میں نے تمہارے اندر سیکچول پاور رکھا ہے، اس سیکچول پاور کو میں نے تمہارے اندر رکھا ہے، اس کا غلط یوز مت کرنا، اس کا صحیح یوز کرنے کے لیے میں نے تمہارے نکاح الاؤ کر دیا۔ یہ سیکچول پاور آنا یہ عیب نہیں ہے، یہ کوئی خرابی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ اس کو دیکھیے جو بیچارہ نامرد ہے، یہ جو طاقت، بھوک لگنا نیچر، پیاس لگنا نیچر، نیند آنا نیچر، سیم اسی طرح سے مرد کو عورت کی ضرورت یہ نیچر ہے، عورت کو مرد کی ضرورت یہ نیچر ہے۔ یہ رکھا کس نے؟ اسی اللہ نے رکھا۔ کیوں رکھا؟ اس میں کوئی مقصد ہے، اس کی کوئی وجہ ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ اور یہ سسٹم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھا ہے، میل فیمیل کا سسٹم جانوروں میں بھی ہے۔ اور یہ اس وقت اللہ نے اعلان کیا جب دنیا میں کہیں یہ تھیوری نہیں آئی تھی کہ جناب میل فیمیل سے نسلیں آگے چلتی ہیں، اس وقت اللہ نے اعلان کیا ہر چیز میں نے میل فیمیل رکھا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز میں نے میل فیمیل رکھا ہے۔ میل فیمیل کی طرف آئے گا، فیمیل میل کی طرف آئے گی، ان کا انٹرکورس ہوگا، اس کے بعد نسل آگے چلے گی۔ یہ تو اللہ کا نظام ہے۔ زمینوں سے چیز اگانے اللہ کا ایک نظام ہے، جانوروں سے آگے جانور بنیں گے اللہ کا ایک نظام ہے، برڈ سے آگے برڈز بنیں گے ایگ کے ذریعے سے، اللہ کا ایک نظام ہے۔ تو اللہ نے نسل کو آگے بڑھانے کے لیے ایک نظام بنائے ہیں، جانوروں کا اور انسانوں کا نظام بنایا، ان کے اندر سیکچول پاور رکھا، اس سیکچول پاور کو ڈیولپ ایکٹیویٹ رکھنے کے لیے وہ ساری چیزیں دے دی جن کی ضرورت ہے۔ سیمن کیسے بنے گا، سیمن ٹرانسفر کیسے ہوگا، اور وہاں جا کر وہ کیسے، یہ سارا اللہ کا نظام ہے۔ لیکن ساتھ میں فرمایا اس سیکچول پاور کا غلط استعمال مت کرنا، وہ ہے جرم۔ تو اللہ نے ضرورت بھی رکھی، اس ضرورت کو پورا کرنے کا سسٹم رکھا، اور ساتھ میں اس ضرورت کو غلط سسٹم سے پورا کرنے کو بین کر دیا۔ تو زناکاری جرم عظیم۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انسان زناکاری کرتا ہے ایمان نکل جاتا ہے۔ لا یزنی الزانی وہو مومن، ایمان کی حالت میں زنا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو ہی انسان اس کے اللہ بڑھے گا اندر دھک دھک ہونے لگے گا، یہ دھک دھک ایمان جھٹکے مارتا ہے، اور اس کے بعد انسان نے اپنے آپ کو روکا تو ٹھیک، نہیں روکے گا تو آگے چلے گا، اور آگے چل کر کے پھر کیا ہوگا؟ خدا نخواستہ 1000 مرتبہ خدا نخواستہ جب وہ آخری مرحلے تک پہنچ جائے گا، اس کی آنکھ نے بھی زنا کیا کیونکہ اس نے دیکھا، اس نے ہاتھ نے گناہ کیا کچھ نے ٹچ کیا، اس کے پاؤں نے زنا کیا کیونکہ وہ صرف چل کر کے گیا، اور آخر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہوا۔ تو یہ سارا کا سارا اس حال میں ہوا، آپ کا ایمان نکل چکا تھا۔ تو نوجوانوں کو اس لعنت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ سے جنگ کرنی ہوگی، تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ سیم اسی طرح سے یہ جو باڈی ہے، اس باڈی کے اندر ایک تو ہے فزیکل آرگنز، اور ایک ہے دماغی قوتیں۔ دماغی قوتیں حافظہ ہے، میموری ہے، فیلنگ ہے، سینس ہیں، یہ سب دماغی طاقتیں ہیں۔ اللہ نے ان تمام چیزوں کو بین کر دیا جو ان دونوں کو نقصان پہنچائیں۔ اس لیے شراب اور شراب کی طرح کی تمام ڈرگز، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ کوکین ہو، چاہے وہ انجیکشن ہو، چاہے وہ ٹیبلیٹس ہوں، چاہے جس فارم میں بھی ہوگی، جو بھی چیزیں نشیلی ہیں اور انسان کی باڈی کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں اور انسان کی دماغی صلاحیتوں کو بھی برباد کر دیتی ہیں، ان سب کو بین کر دیا۔ لیکن سٹارٹ کرتے ہوئے مزہ آئے گا، آپ کو دوستوں میں بیٹھ کے ساتھ بیٹھیں گے، چاہے انجیکشن کریں، چاہے سگریٹ میں ڈالیں، چاہے کیا کیا فارم کس طرح سے استعمال کرتے ہوں گے، تو اس طرح سے آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی، اور آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ کا ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ جناب والا جو ڈرگز میں پھنس گیا، اور جب اس کو پیسہ نہیں ہوتا اور خوراک نہیں ملتی، اس میں گھروں میں چوری کرتا ہے، اس میں وہ اپنے ماں باپ کی چیزیں چوراتا ہے، وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور اگر اس وقت اسے کہا جائے کہ اسلام میں یہ بین ہے، وہ کہتا ہے میں اسلامی کو نہیں مانتا، تو ایمان سے ختم ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جوانی کی زندگی میں وہ تمام چیزیں جو تمہاری ایمان کو ختم کریں گی، اسے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، اور یہ بچانا آسان نہیں، بہت مشکل ہے، بہت مشکل اس وجہ سے اندر نفس کہتا ہے کرو، شیطان کا الگ سے پڑھاتا ہے کرو، سوسائٹی میں چاروں طرف دیکھتے ہیں سب کر رہے ہیں، آپ کے دوست آپ کو کروائیں گے۔ اس ایسی صورتحال میں یہ ایک آدمی گویا جنگ کی حالت میں ہے، اس کو نفس سے بھی جنگ کرنی ہے، شیطان سے بھی جنگ کرنی ہے، سوسائٹی سے بھی جنگ کرنی ہے، تب آپ اپنے آپ کو بچا سکیں گے۔ یہ ہے جوانوں کے متعلق۔ اس کے بعد اگلی زندگی والے جناب جو بزنس کرتے ہیں وہ دیکھیں بار بار کہ اگر ہم ان چیزوں کا بزنس کریں گے جن میں سے ڈرگز بھی آتا ہے، اگر ہم ان چیزوں کا بزنس کریں گے تو آپ اپنے گھر میں حرام دولت لے کر آ رہے ہیں۔ شراب کی بزنس کریں گے حرام دولت لے کر کے آ رہے ہیں، اور اگر فراڈ کی بزنس کریں گے تو حرام دولت لے کر کے آ رہے ہیں۔ اگر آپ ایکسپائر مال بیچیں گے تو گویا حرام دولت گھر میں لے کر کے آ رہے ہیں۔ یہ دولت شکل میں دولت لے کر کے آئی، لیکن وہ ساتھ میں لعنتیں لے کر کے آتی ہے۔ وہ لعنتیں کبھی بیماری کی شکل میں آئیں گی،
اور کبھی دوسری ٹینشنوں کی شکل میں آئیں گی. بے شمار انسان وہ ہیں کہتا ہے جب ہم غربت میں تھے تو اچھی زندگی تھی، اب دولت میں ہیں تو پریشانیوں کے عالم میں ہیں. اور وجہ پھر جب سناتے ہیں اینزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، گھروں میں ٹکراؤ ہے، میاں بیوی کا آپس میں اعتماد نہیں ہے، بچے نافرمان ہو گئے، ٹکراؤ چل رہے ہیں، کوٹوں میں پھنس گئے، زندگی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بڑی دلچسپ بات ہے، لوگ بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں برگر، بڑے شوق کے ساتھ کھاتے ہیں پیزے، حالانکہ میڈیکلی ثابت ہو چکا ہے کہ برگر اور پیزے اور یہ فاسٹ فوڈ اس کی وجہ سے انسان کے ہارمون کا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لیکن لوگ کھاتے ہیں صرف مزے کے لیے، اس میں ٹیسٹ ہے اور ایزی ہے اور مزیدار ہے، اس لیے کھا رہے ہیں اور ساتھ میں نقصان اپنا کر رہے ہیں، اسی لیے بیماریوں کا سیلاب ہے. جو ہمارے بھائی جاب کر رہے ہیں، ملازمتیں کر رہے ہیں، چاہے وہ اپنے گھروں میں، چاہے وہ پرائیویٹ ملازمتیں کر رہے ہوں یا اداروں میں کام کر رہے ہوں، وہ بار بار یہ دیکھیں ہم اپنی ملازمت کے ذریعے سے کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اپنی ملازمتوں کو حرام پیسہ کمانے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہیں، ہم اپنی کرسی کو رشوت کھینچنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوگا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ایک طرف سے آپ کے ہاں حرام دولت آئے گی، اس حرام دولت کے اثرات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جائیں گے آپ کا ایمان بھی چھن سکتا ہے. اور ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ جب انسان اس حرام دولت کے حاصل کرتے کرتے اپنے ایمان کو بھی کھو دیتا ہے. ایک وہ شخص جو پہلے ایمان والا نہیں تھا اب وہ ایمان والا ہے، آج نہیں مجھے معلوم وہ کہاں ہے، ٹھیک، اس نے مجھے خود بتایا، جو ایمان والا پہلے نہیں تھا اب وہ ایمان والا ہے. اس نے مجھے خود بتایا کہ میں جناب ایک آفس میں گیا اپنا کام کرنے کے لیے، اور وہاں جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا اس کے لیے یہ چاہیے، اس کے بغیر یہ نہیں ہوگا. میں نے ان سے کہا صاحب یہ تو رشوت آپ مانگ رہے ہیں، اور رشوت تو پرافٹ محمد نے حرام کر دی ہے. اس نے کہا پرافٹ محمد کو تھاؤن بشیر مت. اس آدمی کا ایمان ختم ہو گیا. جو مسلمان افسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب اس نے یہ جملہ بولا اس کا ایمان ختم ہو گیا. اور سامنے کون ہے؟ وہ شخص سامنے ہے، اللہ، وہ شخص سامنے ہے جس نے مجھ سے بیان کیا. مجھ سے بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جناب میں خواب دیکھ رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا تو یہاں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ کے نبی اعظم فلاں جگہ آئے ہیں. کہتا ہے میں دوڑ کر کے گیا تو دیکھا کہ وہ ایک آفس ہے، اور آفس ہے اوپر سے لے کر نیچے تک سارے مسلمان ہیں. اس کے بعد آفس کے گیٹ پر میں اندر جب داخل ہوا تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، فرمایا میں تجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ سارے میرے نافرمان ہیں. یہ وہ شخص ہے اور وہ کہتا ہے مجھ سے کہ افسر نے مجھ سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پرافٹ محمد کی بات مسجد میں رکھو. ایمان ختم ہو گیا. تو دولت کمانے کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے، عیاشی کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے، آوارگی کے چکر میں ایمان کھو دیتا ہے، بلکہ زناکاری کے چکر میں آدمی ایمان کھو دیتا ہے. میں ایک شہر میں گیا جو ساؤتھ انڈیا میں ہے، اور وہاں کشمیری لڑکوں نے مجھ سے کہا کہ جناب یہاں بے شمار ہماری کشمیری بیٹیاں ہیں جو کہتی ہیں ہم مسلمان ہیں ہی نہیں کیونکہ وہ غیروں کے ساتھ پھر رہی ہیں. اللہ نے ہم کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. میرے بھائیوں عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنی ایمان پر قائم رہیں گے، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لیں اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، ایمان والے ایمان چھوڑ کر نکل جائیں دوسرے قوم میں ایمان داخل ہوں گے. اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، اگر کوئی آدمی میرے دین سے مرتد ہونا چاہتا ہے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونه، میں نئی قوم اسلام میں لے آؤں گا، ان کو مجھ سے محبت ہوگی، مجھے ان سے محبت ہوگی. تمہیں فالو کرنا مشکل لگ رہا ہے، وہ شوق کے ساتھ میرے نبی کا حکم فالو کریں گے. تمہیں بچنا مشکل ہو رہا ہے، وہ شوق کے ساتھ ان تمام چیزوں سے بچیں گے جو میں نے حرام کر دی ہے. یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم. تم کہتے ہو جناب اگر ہم نماز پڑھیں گے آفس والے کیا کہیں گے، تم کہتے ہو اگر ہم پردہ کریں گے آفس والے کیا کہیں گے، تم کہتے ہو اگر ہم یہ کریں گے لوگ کیا ونن، وہ خوش ہو کر کے میرے اور میرے نبی کے ایک ایک بات پر عمل کریں گے اور کہیں گے ہمارے نبی کی بات ہے، میں ایسی قوم اسلام میں لاؤں گا. چنانچہ ہمیں تجربے ہوتے رہتے ہیں کہ جو آدمی اسلام میں باہر سے آیا وہ ایک ایک چیز کو پوچھتا ہے اور عمل کرتا ہے، اور اپنی ایمان والے بھائیوں کو کہتے ہیں یہ وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے اڑا دیتا ہے، بلکہ کبھی نفرت کے کانوں سے سنتے ہیں، وہ ان کو سوٹ ہی نہیں کرتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی بات، ٹھیک. اور وہ لوگ بڑے شوق کے ساتھ بڑی فکر کے ساتھ سنتے ہیں. اور اپنی ایمان کی حفاظت اور اپنے ایمان پر جمے رہنے کا عہد کر کے اٹھیں اور بار بار اپنے آپ کو یا اللہ آپ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ ایمان کی دولت مجھے چھننی نہیں چاہیے. میں حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک ارشاد ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں حدیث ہے، 7 آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گے. آج کی لینگویج میں وہ VIP ہوں گے. ان 7 آدمیوں میں پہلا آدمی وہ امام عادل ہے. امام عادل کا ترجمہ کرتے ہیں عام طور پر حکمران،
مگر فاروق اعظم جیسا حکمران، حضرت علی جیسا حکمران، آج کے حکمران نہیں. یہ آدمی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. اس امام عادل کا دوسرا ترجمہ اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ کنٹری ہے، ایک ملک ہے. اس ملک کے سٹیٹ الگ الگ ہیں. ایک سٹیٹ ہے ہماری آنکھ جو زندگی بھر دیکھے گی، دوسرا سٹیٹ ہے ہمارا کان جو زندگی بھر سنے گا، تیسرا سٹیٹ ہے ہمارا مائنڈ یہ زندگی بھر سوچے گا، چوتھا سٹیٹ ہے ہمارا سیکچول پاور جو زندگی میں استعمال ہوگا، پانچواں. اس طرح سے اسٹیج الگ الگ ہے. سننا، دیکھنا، بولنا، سوچنا، چلنا، کرنا، لینا، دینا، یہ سارے الگ الگ سٹیٹ ہیں اور ہم اس کے رولر ہیں. ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں. میں اپنی آنکھوں کا بھی استعمال کروں گا، اپنے کانوں کا استعمال کروں گا، اپنے دماغ کا استعمال کروں گا، اپنے پاؤں کا استعمال کروں گا، نگاہ ہو جائے گا تو اپنی سیکچول پاور کا بھی استعمال کروں گا. یہ سب تو میں اس کا رولر ہوں، اس اسٹیٹ کا میں رولر ہوں، یا کہ اس کنٹری کا میں رولر ہوں. اس کنٹری کے الگ الگ اسٹیٹ ہیں، ان اسٹیٹوں میں سے ہر اسٹیٹ مجھے استعمال کرنا ہے. اگر میں نے اس کنٹری کا صحیح استعمال کر لیا، یعنی میں نے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنی کرسی کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے دماغ کا غلط استعمال نہیں کیا، میں نے اپنے پاؤں کو غلط راستے کی طرف نہیں چلایا، میں کرپشن کرنے کے لیے نہیں چلا، میں بدکاری کے لیے نہیں چلا، میں شراب لینے اور دینے کے لیے نہیں گیا، میں ڈرگس سپلائی کرنے والوں میں نہیں آیا. اگر میں نے اس طرح سے اس ملک کو چلایا ہے تو میں اس ملک کا امام عادل ہوں اور میں پھر قیامت کے دن اور اس کے اللہ کے سائے کے نیچے ہوں گا. دوسرے نمبر پر فرمایا شاب صالح، وہ نوجوان جو صالح زندگی گزارے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. دوسرے نمبر پر. تیسرے نمبر پر کیا شاب صالح. اور جب آپ کو اگر آپ کو یہ کریڈٹ لینا ہے تو آپ کو کیا کیا بننا ہوگا اور کتنی چیزوں سے آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہوگا، تب آپ اس کیٹیگری میں آ سکیں گے. پھر آگے فرمایا چوتھے نمبر پر وہ شخص جس کو سیری پانوس میٹر اگر ایسی امتحان یہ ایسا کامیاب گژھِ. فرمایا چوتھا وہ انسان جس کو کسی عورت نے غلط کام کرنے کا آفر کیا اور وہ عورت خوبصورت بھی ہے اور اونچے خاندان کی بھی ہے، یعنی نفرت کی کوئی چیز نہیں ہے. نفرت ہوتی ہے بدصورتی کی بنا پر، نفرت ہوتی ہے کسی نیچے خاندان ہونے کی بنا پر، نفرت ہوتی ہے میلی کچالی. وہ خوبصورت بھی ہے، اعلیٰ خاندان کی بھی ہے، گویا اٹریکٹ ہونے کی ساری چیزیں جمع ہیں. رجل ایسا انسان، دعت ہو دعوت دی اسے، آفر کیا اسے، امراتن ایسی عورت نے، ذات جمال و حسب جو اونچے خاندان اور خوبصورت عورت تھی. اس نے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ نہیں کر سکتا. یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے سائے کے نیچے ہوگا. ایسا اگر یہ امتحان یہ ہیکوا بچت ممکن چھو ونکنس ونو بچو، اور اس وقت کیا ہوگا اللہ کے علم میں ہے. اگر ایمان مضبوط ہوگا تو اس آفر کو ہم ریجیکٹ کریں گے، اپنے آپ کو بچا لیں گے، اور اگر ایمان میں کمزوری ہوگی نہ جانے کیا سے کیا ہو سکتا ہے. پھر کیا آپ نے فرمایا آگے آخری نمبر پر فرمایا رجل، وہ انسان ذکر اللہ، اسے سوچا، خالین تنہائی میں اللہ کو. اب اللہ کو سوچا، اب ہم سوچیں گے، ہم تنہائی میں بیٹھیں گے پھر سوچیں گے اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا. سوچتے سوچتے جواب آئے گا ایمان، باڈی، اس باڈی میں سب کچھ، آنکھیں، کان، زبان، بہرا نہیں بنایا، گونگا نہیں بنایا، پاگل نہیں بنایا، اب نارمل نہیں بنایا. پھر پڑھا، ڈگری ملی، خوبصورت باڈی ملی، اچھے بال، اچھی شکل، خوش ہوتے ہیں چہرہ دیکھ کر، واہ واہ میں کیسا خوبصورت، میں کیسا ہینڈسم، میں کیسا. یہ سب کچھ ماں باپ دیے، اولادیں دی، شادی ہوئی، شادی نہیں ہوئی، پڑھ رہے ہیں، ابھی جاب کر رہے ہیں، میں انٹیلیجنٹ ہوں، ذہن میرا اچھا ہے، ڈگریاں پا رہا ہوں، میں جاب. غرض یہ کہ ایمان، جسم کی ساری چیزیں، باہر کی خوشیاں، گھر، مکان، یہ سارا مجھے اللہ نے دیا. پھر میں نے خود کیا کیا کیا، فلانا گناہ، فلانی غلطی، فلانا جرم، وہ سب میں نے کیا ہے. اللہ نے پھر بھی میرے خلاف ایکشن نہیں لیا اور کسی کو پتہ نہیں، پردہ اللہ نے رکھا. اللہ کی نعمتوں کو سوچتے رہے، اپنے جرائم کو سوچتے رہے، اس دونوں چیزوں کو سوچتے سوچتے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے تو بھی قیامت کے دن میرے سائے میں نہیں جاؤ گا. رجل ذکر، سوچنے کا مزاج بناؤ. تنہائی میں بیٹھ کر کے موبائل کو سائڈ پر رکھو، سوچو پہلے بیٹھ کر کہ یا اللہ آپ کا رویہ میرے ساتھ کیا رہا ہے اور میں نے کیا کیا کیا، اور جو کچھ میں نے کیا اس پر بھی آپ نے پردہ رکھا ہے. کسی میرے باپ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہا ہوں، میری بیوی نہیں جانتی میں کیا کر رہا ہوں، یہ میرے مقتدی نہیں جانتے میں امام ہو کر میں نے کیا 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 ہے، یہ میرے ماتحت ملازم ہیں ان کو نہیں پتا صاحب نے کیا 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 ہے. جناب والا ہم سارے صاحب ہیں،
کب تک؟ جب تک اس اندر کے کام پر پردہ ہے، ورنہ اگر پردہ کھل گیا تو امام صاحب صاحب نہیں رہیں گے، مولانا صاحب نہیں رہیں گے، مفتی صاحب نہیں رہیں گے، ڈاکٹر صاحب نہیں رہیں گے، کوئی صاحب نہیں رہے گا اگر اللہ تعالیٰ ذلیل کرنے پر آ جائیں۔ اور سب کا ہمارے سامنے اس اللہ کو سوچتے سوچتے آنکھوں میں اگر آنسو آ گئے، اور آئے گا جب آپ بیٹھ کر سوچیں گے اور سوچتے سوچتے اندر ایمان کی گرخ آئے گی اور ایک دم آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے تو آپ کو میڈل مل جائے گا۔ بس مجھے جو کچھ عرض کرنا تھا وہ اینڈ کر چکا، اور اسی پہ میں ختم کرتا ہوں، لیکن ایک حدیث سناؤں گا اور اس کے بعد پھر مختصر سی دعا کریں گے۔ یا اللہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، آپ حج فرما رہے ہیں، مینا کا میدان ہے، 1,00,000 سے زیادہ صحابہ سامنے موجود ہیں۔ یہ دن کائنات کا یونیک دن تھا، اس سے پہلے ایسا دن نہیں آیا، اس کے بعد بھی قیامت تک ایسا دن نہیں آئے گا۔ صحابہ بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی بھی موجود ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے نبی ہوتے تھے، صحابہ نہیں تھے، اس کے بعد صحابہ آئے مگر اللہ کے نبی نہیں تھے۔ اللہ کے نبی نے اعلان کیا، لوگوں میں رخصت ہونے والا، لوگوں اگلے سال اس میدان میں میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی۔ کون سا میدان ہے؟ جس میدان میں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کو ذبح کیا۔ کون سا میدان؟ جس میدان میں اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کیے، اسی مینا کے میدان میں آپ نے فرمایا، لوگوں اگلے سال تم سے میری ملاقات نہیں ہوگی۔ پھر فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا انتظار کروں گا۔ پھر فرمایا، جب تم آؤ گے تو میں باقی قوموں پر فخر کروں گا، دیکھو میری امت کتنی اچھی، یعنی میری امت کے حکمران کتنے پاک دامن، میری امت کے جوان کتنے باحیا، میری امت کے علماء کتنے صاحب علم، میری امت کے ہر طبقے کے بارے میں فخر کروں، کیونکہ دوسری قوموں میں ایسی چیزیں نہیں ہوں گی، ایسی کوالٹی کے لوگ نہیں ہوں گے، میں فخر کروں گا باقی قوموں پر۔ پھر آگے فرمایا، تم میرے پاس آؤ گے میں تمہارا استقبال کروں گا، مگر خبردار اس حال میں میرے پاس مت آنا کہ تمہاری وجہ سے مجھے وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو میٹر لگائے کہ میری زندگی ایسی ہے کہ میں جب اللہ کے نبی کے سامنے جاؤں گا، فرمائیں گے واہ واہ، میں استقبال کرتا ہوں، مجھے گلے لگائیں گے یا چہرہ پھیر لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر، بہت سخت لفظ آپ نے استعمال فرمایا، اس لفظ کا ترجمہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے جو آپ نے لفظ استعمال فرمایا، مگر میں خود ترجمہ نہیں کرتا ہوں، ایک سید عالم نے ترجمہ کیا، سید حضور کے خاندان کے ہیں، میں کہوں گا یا اللہ میں تو ترجمہ نہیں کروں گا اس لفظ کا جو آپ کے نبی نے فرمایا، میں اس سید عالم کا ترجمہ نقل کر دیتا ہوں، میرا ترجمہ یہ نہیں ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگو میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، میں وہاں پہنچ کر فخر کروں گا باقی امتوں پر، خبردار اس حال میں میرے پاس سامنے مت آنا کہ تمہاری وجہ سے میرا چہرہ وہاں سیاہ ہو جائے۔ ہمیں وہ زندگی گزارنی ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارا نبی کہے گا تم کیا لے کر آئے میرے پاس، میں کیسے تمہیں اللہ کے سامنے۔ میرے بھائیو بس عہد کر کے اٹھیں، انشاءاللہ اب کامیاب مسلمان بن کر زندگی گزاریں گے، ہم اللہ کو خوش کریں گے، اللہ کے نبی کو خوش کریں گے تو ہماری زندگی رونقوں سے بھر جائے گی۔ بس اسی پر ختم کرتا ہوں، مختصر سی دعا کریں گے، سارے دوزانوں بیٹھیں، اور یہ دعا میں 3 چیزیں آئیں گی۔ نمبر 1 شکر آئے گا، نمبر 2 توبہ آئے گی، اور نمبر 3 ارادہ آئے گا۔ اور آخری بات یہ سنیں، مایوس کبھی نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، ہرگز مایوس نہیں ہونا۔ ہمارا اللہ ہم سے یہ کہتا ہے، میرے بندو تو کس قسم میں مایوس بس سکھ ادا میں پانس آرڈر کرمت، اللہ کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو آرڈر کیا ہے، کتب ربکم تہن خدائن پانس لکھت ہومت، تمہارے اللہ نے اپنے اوپر لکھ کے رکھا ہے، اور رحم کرنا بندوں پر، اگر ان سے غلطی ہو جائے تو پکڑ مت کرنا۔ ہمارا موجودہ ثبوت ہے اس بات کا کہ اللہ ہم پر رحم کیے ہوئے ہیں، ورنہ تو ایکشن اگر لیا ہوتا تو ہم اس حالت میں نہیں ہو سکتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔